اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آج کی ویڈیو کا موضوع حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاف کے بارے میں پوری دنیا جانتی ہے۔ لوگ انصاف کے نام پر آپ مسالے دیتے ہیں، آپ کے نام کی قسمیں اٹھائی جاتی ہیں۔ آج میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی میں ہونے والے واقعات کو بیان کروں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے انصاف میں اپنے نہ خاندان، قبیلے، کسی قسم کا ریفرنس نہیں دیکھا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہی کافی ہے انصاف کی مثال کے لیے۔ وہ شخص جن کا در صرف اللہ سے تھا، نہ کسی بادشاہ سے، نہ کسی لشکر سے، صرف اور صرف اپنے رب سے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، ایک غریب آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ اس نے کہا، امیر المومنین، آپ کے بیٹے نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً غصہ نہیں کیا، نہ اس آدمی کو روکا، نہ اپنے بیٹے کا رخ کیا، بلکہ فوراً کہا، میرا بیٹا ہو یا کوئی اور، اگر ظلم کیا ہے تو سزا ضرور ملے گی۔ پھر اپنے بیٹے کو بلایا، تحقیق ہوئی، اور جب غلطی ثابت ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اب یہ آدمی بھی تمہیں ویسے ہی تھپڑ مارے گا جیسے تم نے اس کے ساتھ کیا۔ لوگ حیران تھے، یہ کیسا انصاف ہے؟ لیکن عمر کا انصاف تھا جو صرف اللہ کے لیے تھا، نہ رشوت، نہ سفارش، نہ اپنوں کے لیے۔ مصر کا گورنر عمر بن انس کا بیٹا ایک غریب قبطی کو دوران ریس مار دیتا ہے اور کہتا ہے، میں گورنر کا بیٹا ہوں۔ قبطی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینہ آتا ہے۔ حضرت عمر اس گورنر کو مدینہ بلواتے ہیں اور اس کے بیٹے کو بھی۔ سب لوگ مسجد نبوی میں جمع ہیں۔ حضرت عمر قبطی سے کہتے ہیں، لے اسے مار، یہ تیری توہین کا ذمہ دار ہے۔ قبطی نے گورنر کے بیٹے کو مارا۔ حضرت عمر نے کہا، اے عمر بن انس، تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا لیا جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا تھا؟ سبحان اللہ، ایسا انصاف آج کے زمانے میں کہاں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی خود کو دوسروں سے اوپر نہیں سمجھا۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے ان سے پوچھا، آپ کے پاس دو کپڑے کیسے جبکہ عام آدمی کے پاس ایک ہوتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور کہا، لوگوں کو بتاؤ کہ تم نے مجھے اپنا کپڑا دیا تھا۔ تب جا کر لوگ مطمئن ہوئے، یعنی حکمران ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو عوام کے سامنے جوابدہ سمجھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہے تھے۔ اچانک دیکھا ایک بہت بوڑھے آدمی بھیک مانگ رہا ہے۔ حضرت عمر نے فوراً پوچھا، یہ کس کا شہری ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ یہودی ہے، پہلے جزیہ دیا کرتا تھا، اب بڑھاپے میں کمزور ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے کے قریب تھے اور کہا، ہم نے اسے اس وقت جزیہ لیا جب یہ طاقتور تھا، اور اب جب یہ کمزور ہو گیا تو ہم اس کے اکیلے چھوڑ دیں، یہ انصاف نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا، اسے بیت المال سے روزی دی جائے، اس پہ اب جزیہ نہیں بلکہ کفالت ہے۔ سبحان اللہ۔ مسلمان کے انصاف یہ تھا کہ انہوں نے یہودی بزرگ کو بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ ایک دفعہ خطبہ دیتے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے لوگو، میرا کہنا سنو اور بے معنی عمل کرو۔ ایک عورت اٹھ کر بولی، ہم تیری بات اس وقت مانیں گے جب تو تحقیق بات کرے گا۔ سب لوگ سن رہے تھے، پریشان، حیران ہوئے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ نہیں کیا بلکہ کہا، عورت نے ٹھیک کہا ہے، عمر غلطی پہ ہو تو اسے ٹھیک کرنا تمہارا حق ہے۔ یعنی امیر المومنین بھی عوام کے سامنے اپنی غلطی مان لیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک غریب آدمی کا بکرا چوری ہو گیا۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا، بکری تو میرے گھر سے گئی لیکن مجھے یقین ہے چور میری بستی سے نہیں گیا، سرکاری علاقے سے آیا لگتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر تمہارا بکرا سرکاری علاقے کے باوجود چوری ہوا ہے تو ذمہ دار میں ہوں، بیت المال سے تمہیں نیا بکرا دیا جائے گا۔ لوگوں نے کہا، امیر المومنین،
یہ آپ کی غلطی تو نہیں؟ عمر نے کہا جب تک میں حکمران ہوں کسی کی چیز اللہ تک نہ اچھی ماں دی، نہ اچھی تعلیم، نہ اچھی تربیت، تو پھر میں کیا کروں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باپ کی طرف دیکھا اور کہا تو نے اپنی اولاد کا حکم ادا نہیں کیا، پھر ان کی نافرمانی کی شکایت کیسے کرتا ہے؟ سبحان اللہ! یعنی انصاف صرف قانون کا نہیں، آج انصاف کی نظام کی تلاش ہے، لیکن انصاف تب آئے گا جب ہر شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بن جائے گا، جو اللہ سے ڈرتا ہو، لوگوں کی فکر کرتا ہو اور حکم کے لیے خود قانون کے سامنے